کرتے ہیں. اگر میں بے نماز معاشرے کو رب معاف کر دے تو ان مساجد کو ختم کر دو. ان مساجد کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بے نماز معاشرے کے اندر خیر ہوتی، شکر کرو اللہ تعالیٰ کا کہ تمہیں حق بتانے والے موجود ہیں. شکر کرو اللہ کا کہ ابھی خیر کے چند لوگ موجود ہیں، مساجد موجود ہیں. اگر سارا معاشرہ بے نماز ہو جائے، اتنا اللہ ناراض ہو، اللہ اس بستی کو قائم ہی نہیں رکھتا. وہ بستی اللہ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتا ہے. اس کی گواہیاں حدیث میں موجود ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا ان کو اللہ نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا. میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غشی کے دورے پڑھ رہے ہیں، اور سننا غور سے، یہ زندگی کی آخری نماز ہے میرے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. بیمار ہیں، غشی کے دورے پڑھ رہے ہیں. جب ہوش آئی، اٹھنے کی کوشش کی میرے محمد نے تو میرے نبی اٹھ نہ پائے. بلایا علی کو، بلایا عباس کو، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، اور میرے نبی کے پاؤں مسجد نبوی کے کچے سین میں گھسیٹتے آ رہے ہیں. لکیر بنتی آ رہی ہے میرے نبی کے پاؤں کی مسجد نبوی کے کچے سین میں. کچا سین نشان بنتے آ رہے ہیں. کس لیے آ رہے ہیں نبی؟ حالانکہ اتنی بیماری کی حالت میں تو گھر نماز بندہ پڑھ سکتا ہے. جو اتنا بیمار ہو، جو اتنا لاغر ہو بندہ، اس کو محمد کی شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ وہ گھر نماز پڑھ لے. لیکن میرے نبی نے دکھایا امت کو کہ میں محمد ہوں، میری یہ زندگی کی آخری نماز ہے، میں بیمار ہوں، میں مسجد میں 2 بندوں کے سہارے چل کے آ رہا ہوں، لیکن امت کو بتانے کے لیے چل کے آ رہا ہوں کہ میری امتی اپنی نمازوں کا خیال رکھیں. اور پھر کمال ہے، کمال ہے، میرے محمد کی آخری حدیث بھی یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ، آخری حدیث نبی کی، آخری نماز بھی مسجد میں، آخری حدیث کے الفاظ بھی یہی، الصلاۃ. او میری امت کے لوگوں، نماز کا خیال رکھنا. او میری امت کے لوگوں، نمازوں کا خیال رکھنا. اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا، اپنے آپ کو بربادی کی طرف نہ لے جانا، اپنے آپ کو نحوست کی طرف نہ لے جانا. کئی گھر نحوست سے بھرے ہوئے، گھروں کے گھر نمازی، باپ نمازی، باپ بے نماز، ماں بے نماز، اولاد بے نماز، دادا بے نماز، دادی بے نماز، نانا بے نماز، نانی بے نماز، پورا خاندان بے نمازوں کا. بتاؤ یہ اللہ کی دھرتی پر نحوست ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی شریعت میں گنجائش ہوتی تو اللہ کے رسول اس کنبے کو کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے تم نماز نہ پڑھنا، اسلام قبول کر لو. اس بندے کا تو اسلام ہی نہیں ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ اللہ کی زمین کی پشت پر، سینے پر بوجھ ہے جو بے نماز. اللہ اکبر کبیرہ. اور نماز کی برکات کتنی ہے ذرا اس پر بھی غور کر لو. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن سلام. عبداللہ بن سلام یہودیوں سے مسلمان ہوئے. ان عبداللہ بن سلام کے بیٹے، ان کا نام یوسف ہے، یہ تابعی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بیان کرتے ہیں کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں آیا، ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں آیا اور ابو دردہ کی تیمارداری کرنے کے لیے آیا. اور ابو دردہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، اور اس بیماری میں ابو دردہ کا انتقال ہو گیا. میں تیمارداری کے لیے آیا تو ابو دردہ مجھے کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، تیرا باپ عبداللہ بن سلام صحابی تھا اور میرا دوست بھائی تھا، تو میرا بھتیجا لگتا ہے، تو کیسے آیا ہے؟ کہا میں تمہاری تیمارداری کے لیے آیا ہوں. ابو دردہ کہنے لگے کہ مجھے دیکھ رہا ہے میں کس حالت میں ہوں؟ کہا یوسف نے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو. کہا اس وقت میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ ابو دردہ نے کہا میں جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں، کیا اس وقت میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ یوسف نے کہا کہ نہیں، جو بندہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو وہ جھوٹ تو نہیں نہ بولے گا. تم جھوٹ نہیں بول سکتے، تم زندگی موت کی کشمکش میں ہو اور صحابی رسول ہو، تم جھوٹ نہیں بول سکتے. تو فرمایا سن لو،
میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، اللہ اکبر، بیماری کی حالت میں جب یہ یقین ہو کہ میری موت آئی آئے، اس وقت بھی خیر کی دعوت صحابی رسول دے رہا ہے، اور یہ کہہ کے دے رہا ہے کہ میں اس وقت کم از کم جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کہنے لگے کہ میرے بھتیجے یوسف، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز سنت کے مطابق وضو کر کے پڑھ کے اللہ سے معافی مانگتا ہے سچے دل سے، 2 رکعتوں کی برکت سے میرا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہی 2 رکعتیں ہم پہ بھاری ہیں، یہی 2 رکعتیں ہم پہ بھاری ہیں۔ جس پر نماز بھاری ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور سن لیں نماز کی برکات۔ ملکہ زبیدہ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی، خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ، جو نئی نام سے واقف، ان کو آج بھی جا کر دیکھ لینا چاہیے۔ مکہ میں مزدلفہ مینا کے اندر ایک نہر زبیدہ ہے، آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں۔ ملکہ زبیدہ کی نہر کے آج بھی نشانات موجود ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں پانی کا انتظام کیا، پہاڑ کھود کے نہر بنائی۔ مزدلفہ مینا عرفات میں پہاڑ کھود کر مزدور لگائے، کئی ماہ تک مزدور کام کرتے رہے۔ جب نہر تیار ہو گئی تو انجینئر آیا، ٹھیکیدار آیا، اور اس نے ملکہ سے کہا کہ نہر تیار ہو گئی، پانی چالو ہو گیا، یہ میرا حساب کتاب اور رجسٹر ہے، یہ رجسٹر پہ حساب چیک کرو اور میری مزدوری میرے حوالے کر دو۔ ملکہ زبیدہ نے وہ رجسٹر پھاڑ دیا اور کیا کہا کہ میں نے حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا ہے، میں نے تیرے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں کرنا، اللہ سے میں اجر لینا چاہتی ہوں، بس تو مانگ لے منہ سے جو تو نے مانگنا ہے، میں نے کوئی تیرا حساب نہیں لینا، جو تو مانگے گا وہ میں دے دوں گی، میں نے کوئی چیک نہیں کرنا، میں نے حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا تھا وہ میں نے کر دیا، بس اس کا اجر میں نے اپنے اللہ سے لینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس ملکہ زبیدہ نے کتنا خیر کا کام کیا، کئی 100 سال تک وہ نہر چلتی رہی۔ اب تو پانی کا انتظام وہاں پر، اور جو حرمین کے منتظمین ہیں انہوں نے اور انتظامات کر دیے ہیں، وافر مقدار میں پانی ملتا ہے، لیکن اس سے قبل ملکہ زبیدہ کی کھدائی ہوئی نہر کئی 100 سال تک چلتی رہی، اور اس نے انجینئر کے سے کوئی حساب نہیں کیا۔ یہ ملکہ زبیدہ فوت ہو گئی۔ انہی کے خاندان کے ایک فرد کو خواب آیا اور ملکہ سے پوچھتا ہے کہ یقیناً اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہوگا، تو نے اتنا بڑا کام کیا، نہر کھدوائی، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہوگا۔ اس نے کہا اللہ نے معاف کیا لیکن نہر کی وجہ سے نہیں۔ غور کرنا مسلمانوں، غور کرنا، توجہ کرنا۔ پہاڑ کھدوا کر حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ آج بھی بیت اللہ کے اندر نا کہیں بڑے نیک دل لوگ ہوتے ہیں، زمزم کے کولروں کے پاس کھڑے ہو نا تو وہ لوگوں کو بھر بھر کے پانی زمزم پلاتے ہیں، ثواب کی نیت سے بھر بھر کے لوگوں کو پلاتے ہیں پانی، بچے چھوٹے چھوٹے بھاگ بھاگ کر۔ تو جس ملکہ زبیدہ نے حاجیوں کے لیے وہاں انتظام کیا، کہنے لگی کہ میرے رب نے مجھے معاف تو کر دیا ہے لیکن نہر کی وجہ سے نہیں۔ اور کس وجہ سے ملکہ؟ کہا میری پوری زندگی گزری، میں جب بھی رات سوتی تھی اللہ کی جلالت کو یاد کر کے، اللہ کی عظمت کو یاد کر کے، اللہ کی شان کو یاد کر کے، جب بھی میں رات کو سوتی تھی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سوتی تھی، ان 2 نفلوں کی برکت سے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ نہر والی نیکی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن نماز والی نیکی 2 رکعتوں اور نفلوں والی نیکی حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے سے زیادہ بڑی نیکی۔ آج ہمارا معاشرہ اور اس میں خیر و برکت کا اٹھ جانا اور من حیث القوم پوری قوم کا منحوسیت کی طرف جانا، گھروں میں بے برکتی، لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات، ایک بندہ اچھے سے اچھے کام کو ہاتھ ڈالتا ہے،
وہ بھی اس کے لیے بے عزت اور ناکامی اور ذلت اور رسوائی کا سبب بن جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو نماز کا محروم ہے، خیر سے محروم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز بھی پڑھتے تھے اور سنت کے مطابق پڑھتے تھے۔ جو سنت کے مطابق نماز نہیں نہ پڑھتا، کوئی بندہ، ہاں یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں جی میں تے نماز بھی پڑھنا وا پھر بھی بڑیاں پریشانیاں نے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی تو حضرت انس اس کو دیکھ کر رو پڑے۔ کہا تو کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، لوگوں سنو میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ حضرت انس نے کہا اللہ کی قسم تیری رب نے ایک نماز بھی قبول نہیں کرنی۔ تو کہتا ہے میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، تو کہتا ہے میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، کیوں نہیں قبول کرنی؟ اگلی بات بھی، اگر اسی نماز کے پڑھتے پڑھتے تجھے موت آئے گی تو تیری موت بھی دین اسلام پہ نہیں آئے گی۔ تیری نماز بے حضور، تیرا سجدہ بے حضور۔ ہم عادت کے طور پر نمازی ہیں، عبادت کے طور پر نمازی نہیں ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قرآن نے کہا ہے وہ لوگ، وہ مومن کامیاب ہوئے جنہوں نے نماز کے اندر خشوع پیدا کی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کاٹن لگائی ہوئی، بہترین استری کیے ہوئے، سنت کے مطابق سجدہ نہیں کرنا، رکوع نہیں کرنا، تشہد نہیں بیٹھنا، میری کاٹن خراب نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیری نماز بے حضور، تیرا سجدہ بے حضور۔ فویل للمصلین، قرآن کہتا ہے ان نمازیوں کے لیے ویل اور جہنم ہے جو سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، خیر سے محروم ہے، برکت سے محروم ہے۔ برکت اللہ نے کہاں کہاں رکھ دی، لیکن یہ انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر، اللہ کے بندے کا بیٹا، اللہ کی بندی کا بیٹا ہو کر یا بیٹی ہو کر خیر اور برکت سے محروم کیوں ہے؟ کہ اس نے اپنے رب کے حقوق کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ میرے رب نے مجھے کتا نہیں بنایا، کتے پر نماز فرض نہیں ہے، خنزیر نہیں بنایا، خنزیر پر نماز فرض نہیں ہے، جانور نہیں بنایا، جانوروں پر نماز فرض نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو برباد ہو جا، تجھے اپنے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو انسان ہے اور نماز سے غافل ہے، خیر اور برکت سے محروم ہے۔ خیر اور برکت سے محروم لوگ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک، اور اگر جس نے ایسا کر لیا، ومن یفعل ذلک، جس نے ایسا فعل کر لیا، فاولئک هم الخاسرون، قرآن کہتا ہے وہ گھاٹے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے۔ فاولئک هم الخاسرون، اس کو گھاٹے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دنیا والے لاکھ اس کو سمجھے کہ یہ بندہ بڑے نفع میں جا رہا ہے، اس کو گھاٹے سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور قرآن کی خبر جھوٹی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ کون تھے؟ صحابہ جن کے پاس وسائل نہیں تھے، جن کے پاس انجینئرنگ نہیں تھی، جن کے پاس کسی قسم کی جدید دور کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور خیر اتنی رب نے رکھی۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنے ایسے ایسے نیک لوگ تھے، نماز کی پابندی کرنے والے، مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے، اللہ ان کے ہاتھ کی مٹی لگی ہوئی کو سونا بنا دیتے، اتنی برکت تھی ان لوگوں میں۔ بعض لوگ بھی بابرکت ہوتے ہیں، برکت نظر آتی ہے، فلاں گھر میں برکت ہے، فلاں بچے میں برکت ہے، فلاں کام میں برکت ہے، اور کئی لوگ لاکھوں کروڑوں لگا کر بے برکتی اور نحوست کا شکار رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا لے جہاں تک دوڑانے ہیں، کیا کر لے گا تو؟ اس دنیا میں تو قارون جیسے بھی آئے، حامان اور شداد جیسے بھی آئے، ابی بن خلف جیسے بھی آئے، ایسے ایسے آئے کہ جن کے خزانوں کی چابیاں کہیں کہیں اونٹوں پر لادی جاتی تھیں، لیکن وہ بھی برکت سے خالی ہو کر چلے گئے، ان کے خزانے بھی ان کے کام نہیں آئے۔ اور تو مسلمان ہو کر، کوئی بندہ ذہن میں یہ سوال کر سکتا ہے یار کافر نے وہ بھی کون سی نماز پڑھتے ہیں، ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، وہ کافر ہے اس لیے۔
وہ کیا ہیں؟ وہ کافر ہیں، اس لیے انہوں نے اللہ کو نہیں مانا۔ تو اللہ کو مان کے بے نماز ہے، وہ تو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، وہ تو کافر ہیں۔ اللہ کے بندے، تو نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے، وہ کافر ہو کر بے نماز ہیں، اس لیے ان کو اللہ نے بے شتر بے مہار کیا ہے۔ وہ جو مرضی کرے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا جی بھر کر اللہ ان کو دے رہا ہے، اور تو بے برکتی اور بے نمازی کی وجہ سے دنیا میں بھی محروم رہے گا اور آخرت میں بھی رسوا ہو۔ آخری بات کروں، قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں بڑی گواہیاں موجود ہیں کافروں کے بارے میں، کہ جو کافر مسلمان ہو ان کے لیے بھی اللہ نے اصول بنا دیا۔ کیا اصول بنایا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ فَإِخْوَانُکُمْ۔ اگر یہ کافر آئیں، کلمہ پڑھیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، پھر تمہارے بھائی ہیں۔ سورۃ برات، سورۃ التوبہ 10واں پارہ اٹھاؤ پڑھو، دیکھو اللہ نے کافروں کے بارے میں بھی اصول، کہ کوئی چھپا ہوا کافر بن کے نہ رہے، جو آئے اور نماز پڑھے۔ اور مزے کی بات یہ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق بھی نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی کے دور میں منافق بھی نماز پڑھتے تھے، کوئی منافق بھی بے نماز نہیں تھا۔ عبداللہ ابن ابی مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ اللہ کے نبی کے دور میں منافق بھی نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا نا کہ بے نماز منافق بھی ہے، بے نماز کافر بھی ہے، بے نماز مشرک بھی ہے، تینوں جرم ہیں بے نماز۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو اور مشرک نہ بنو۔ رسول اللہ نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن بندے اور کافر مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ قاموا کسالی یراؤون الناس، قرآن نے کہا وہ منافق ہیں جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ایک پاؤں پہ کھڑا ہوگا، کبھی دوسرے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، نہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ سنت کے مطابق، نہ تکبیر تحریمہ سنت کے مطابق، نہ رکوع سنت کے مطابق، نہ سجدہ سنت کے مطابق، بس عادت کا نمازی ہے، عبادت کا نمازی نہیں۔ عادت کے نمازی نہ بنو۔ اس اسلام کی اہمیت اور برہان، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ میرے نبی سخت بیماری کی حالت میں بھی زندگی کی آخری نماز مسجد میں ادا کر کے گئے، اور پوری امت کو میرے نبی پیغام دے کر گئے کہ نماز نہ چھوڑنا۔ کیا ہے کہ دشمن سامنے ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، دشمن چاہتا ہے تمہیں قتل کر دے، اور گولی نہیں ہے، ایٹم بم نہیں ہے، کلاشن کوف نہیں ہے، کوئی جدید اسلحہ نہیں ہے، تلوار ہے، تیر ہے۔ تلوار اور تیر کی لڑائی اور ڈنڈے سوٹے کی لڑائی بڑی مشکل لڑائی تھی، نبی پاک کے دور کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن خون کا پیاسا ہے، سامنے صف لگی ہوئی ہے، شدید گرمی اور دھوپ ہے، ادھر کافر ادھر مسلمان، آمنے سامنے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور نماز کا وقت ہو گیا میرے محمد، اس وقت بھی نماز قضا نہیں کرنی، اس وقت بھی نماز پڑھنی۔ ہم حالت جنگ میں ہیں، یہ ساری قوم بے نماز ہے، ساری قوم بے نماز ہے۔ ہم کہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں 5% نمازی ہیں، تو یہ بھی شاید جھوٹ ہو۔ 23 کروڑ 24 کروڑ پاکستان کی آبادی اور مساجد ویران، برکت کیسے ہو؟ 75 سال سے ہم کھلونا بنے ہوئے ہیں حکمرانوں کے ہاتھوں۔ حکمران اسمبلی کا اجلاس جمعے والے دن بھی چلا رہے ہوتے ہیں، جمعے کے لیے وقفہ ہوتا ہے اور خطیب خطبہ دیتا ہے، عربی خطبہ دیتا ہے پارلیمنٹ کی مسجد میں، سینٹ کی مسجد میں، ہاں جی ہمارے دفاعی اداروں کی مساجد میں، گورنمنٹ کی وفاق کی مساجد میں عربی خطبہ ہوتا ہے، اور وہ جی پولیٹیکل سائنس ہم نے پڑھی ہوئی ہے، کیا ضرورت ہے؟ سامنے بیوروکریٹس بیٹھے ہوتے ہیں، جرنیل بیٹھے ہوتے ہیں، سامنے ججز بیٹھے ہیں، سامنے گریجویٹ طبقہ بیٹھے ہیں، ان کو دین سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ مسلمان نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر دانا کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے بیوروکریٹ، ہمارے ججز،
اور یہ ہمارے سینٹ کے ممبر، پارلیمنٹ کے ممبر، پنجاب اسمبلی کے ممبر، یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ سے بھی زیادہ عظمت رکھتے ہیں. ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے. تو سن لو لوگو، میں علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں، ایسے بے نماز لوگوں کے ہاتھوں کبھی ملک میں امن اور سکون قائم نہیں ہو سکتا. بے نماز لوگوں کے ہاتھوں، بے نماز حکمرانوں کے ہاتھوں، اگر اس سے بھی میں بڑی بات کہوں کہ شر کے راستے خیر نہیں آ سکتی. شر کے راستے سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ شر کے راستے خیر آ جائے. اور شر کے دروازے سے کبھی خیر آئی ہے؟ جہاں شر ہو، اس سے بڑا شر کیا ہے کہ انہوں نے میرے اللہ کے حقوق کو پہچانا بھی نہیں ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ اپنے آپ کو مصروف سمجھتے ہیں. وفد کے وفد آتے تھے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، وفد کے وفد آتے تھے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فوجیں کی فوجیں آتی تھی میرے محمد کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے. بڑے بڑے وزراء آتے تھے، بادشاہ آتے تھے. نماز کا وقت ہوتا تھا، سارے باہر بیٹھے ہوتے تھے کافر، اور میرے محمد مصلی پر نماز پڑھا رہے ہوتے. یہ لوگ میرے محمد سے بھی زیادہ مصروف ہیں. ان لوگوں کے ہاتھوں کبھی خیر تمہیں نصیب نہیں ہو سکتی. جب تک معاشرہ نماز کا اہتمام نہیں کرے گا، خیر نہیں آ سکتی. اور جو گھر خیر سے محروم ہے، ان گھروں میں خیر نہیں آ سکتی. اگر کوئی فرد ہے وہ اپنے گناہوں کا تعاقب کرے خود، قبل اس کے کہ اللہ کی غضب، اللہ کی ناراضگی اس کا تعاقب کرے، اور اس کو سارا کچا چٹھا میرا رب کھول کے رکھ دے گا کہ تو بے نماز ہے. اتنا عرصہ رب نے تیرے اوپر پردہ ڈالی رکھا، تو زمین کی پشت پر اتنا بوجھ ہے، اتنا منحوس ہے تو کہ نماز کی بے برکتی، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو نحوست تجھ پہ چھائی ہے، اتنی خیر سے تو محروم ہے. تیری وجہ سے کوئی خیر نہیں نصیب ہو سکتی. تو اللہ کی زمین پر بوجھ ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، اس کو عماد الدین کہا، اس کو معراج المومنین کہا. اس نماز کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کا ذریعہ کہا. اس سے محبت کی، زندگی کی آخری نماز پڑھ کر گئے. اور میری ماں عائشہ کیا کہتی ہے کہ میرے نبی محبت کرتے. برتن جس میں جہاں سے میں منہ لگا کے پانی پیتی، میرے محمد وہیں سے منہ لگا کے پانی پیتے. جو میں ہڈی چوستی، میرے نبی وہیں منہ لگا کے ہڈی چوستے. میری گود میں میرے نبی سر رکھ کر لیٹے ہوتے، میں محمد رسول اللہ کا سر کھجلا رہی ہوتی تھی. میرے نبی میرے ساتھ پیار محبت کی، راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہوتے تھے. ہمارا پیار آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا تھا. ادھر مسجد میں اذان ہوتی اور میرے نبی اٹھ کر چل پڑتے، حتیٰ کہ میں ایسا محسوس کرتی کہ میرے نبی مجھے جانتے پہچانتے بھی نہیں ہیں. جس بیوی کے ساتھ تو نے اتنے زندگی کے سال گزار دیے، تو اس کا مسئول ہے. تیرا رب تو اسے نہیں پوچھے گا. تو بے نماز کے ساتھ زندگی گزارتا رہا. قرآن مجید 18واں سپارہ سورت نور سن لو. بے نماز مشرک ہے، اور مشرک اور مومن کا نکاح بھی نہیں. مومن اور مشرک کا نکاح بھی نہیں ہے. خاوند نمازی ہے اور بیگم بے نماز ہے تو نکاح نہیں ہے. اگر بیگم نمازی ہے، خاوند بے نماز ہے تو نکاح نہیں ہے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ. قرآن کہتا ہے زانی اور مشرک برابر ہیں. لا تنکح المشرکات. مشرکوں سے نکاح نہ کرو. قرآنی حکم ہمیں پتہ نہیں، کسی نے بتلایا نہیں ہے کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے. بے نماز مشرک ہے، بے نماز سے نکاح نہیں ہے. حتیٰ کہ بے نماز پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین چور بے نماز ہے، سب سے برا چور بے نماز ہے. بے نماز کو ملازم نہ رکھو، اس کے ہاتھوں برکت نہیں ہے. بے نماز تیرا نوکر ہے، بے نماز تیرا غلام ہے، اور تو بے نماز کے ہاتھوں کی نوکری کروا رہا ہے، اور تو سمجھے گا کہ بے نماز کے ہاتھوں برکت آ جائے. رسول اللہ کی جو آخری حدیث ہے نا، جس میں میرے نبی نے کہا الصلاۃ، اگلی بات میرے نبی نے یہی کہی وما ملکت ایمانکم. میرے نبی نے فرمایا وہ مالک جو نماز کے لیے، جو روزہ کے لیے اپنے غلاموں کے اوپر کچھ نرمی کر دیتا ہے، اللہ اس پر نرمی کرتا ہے.
جو اپنے غلاموں متحتوں پر نرمی کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میرا کام ہو جائے گا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، کام ہو جائے گا میرا، اللہ اس پر نرمی کرتا ہے۔ بے نمازوں کی نوکری تمہیں قبول ہے اور تم برکت سے محروم ہو، خیر سے محروم ہو۔ معاشرے میں نحوست چھائی ہوئی ہے، گھروں میں بربادی، اولاد میں کبھی آدمی بیوی کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے، کبھی بچوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے، کبھی برادری کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے، کبھی لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے، اور سوچتا نہیں ہے کہ میرے اندر کمزوری کہاں ہے، میرے اندر نقص کہاں ہے۔ میں اللہ کا باغی ہوں، میں اللہ کا نافرمان ہوں، میں سرکش ہوں، اور سرکشی میں میں اتنا آگے بڑھا ہوا ہوں کہ میرے اوپر نماز باری ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں کہاں سے پڑھ کے تمہیں بتاؤں کہ یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن مومنوں کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ مومن کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک مومن مر گیا ہے، حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی وقت تھا، اس کو دفن کر دیا۔ جب اس کو دفن کر کے لوگ واپس گئے تو آگے سوالات کرنے والے منکر نکیروں نے سوال کیا، اٹھ دے جواب، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا۔ سنو یہ صحیح حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اٹھنے والا کیا کہتا ہے؟ ٹھہرو ٹھہرو، میں تمہارے سوالوں کے جواب دیتا ہوں، میری عصر کی نماز ضائع ہو رہی ہے۔ ٹھہرو ٹھہرو، فرشتوں کو یہ مرنے والا کہتا ہے، میرے محمد نے کہا جو نمازی تھا مر گیا بیچارہ، نمازی تھا، اور رسول اللہ نے فرمایا جس نے عصر کی نماز لیٹ کی، جان بوجھ کر ضائع کی، اس کا سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، ضائع کر دی، اس کا سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ حافظوا علی الصلوات، قرآن نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، درمیان والی نماز کی حفاظت کرو، دو فجر اور ظہر کی، مغرب اور عشاء کی دو، درمیان والی کون سی نماز ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، بیچ والی، درمیان والی، وسطی، درمیان والی نماز کی خاص حفاظت کرنو۔ پڑھنی ساری ہیں 5، لیکن درمیان والی نماز خاص طور پر قرآن نے کہا۔ یہ کیا کہتا ہے کہ میں دنیا میں عصر کی نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑی، میری عصر کی نماز ضائع ہو رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی اتنا نماز کا پابند ہوتا ہے، جب فرشتے اس پر آ کر سوال کرتے ہیں، منکر نکیر اس کے رب کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کے رسول کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کے دین کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ نمازی کہتا ہے فرشتوں میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا، سورج غروب ہو رہا ہے، میری نماز قضا، حالانکہ مرنے کے بعد نماز نہیں ہے، مرنے کے بعد نماز ہے، لیکن یہ نبی پاک نے حدیث ترغیباً بیان کی ہے کہ وہ مرنے والے کے اوپر ایسا وقت ہوتا ہے، وہ مرنے والا سمجھتا ہے کہ میں مرا نہیں ہوں، عصر کی نماز ضائع ہو رہی ہے، وہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں، میری عصر کی نماز جا رہی ہے، مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم انسان ہے جو مر کر بھی نماز کا خیال۔ پھر میرے محمد نے انعام کیا بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک نے بتایا کہ اللہ کے فرشتے حیرت سے کہتے ہیں یا رب العالمین، اتنا بندہ تیرا نمازی جس کو مر کر بھی نماز کا خیال ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تو پہلے ہی جانتا تھا، میں تو صرف تمہیں بتانا چاہتا تھا میرے فرشتوں، میں تو تمہیں بتانا چاہتا تھا، قائم رہو اس بات پر، ڈٹ جاؤ، گواہ ہو جاؤ، میں نے ایسے بندے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا۔ نماز نماز نماز، او میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے نمازی بن جاؤ، اپنی بیویوں کو نمازی بناؤ، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ میں کیسے جلتا دیکھو گے، برداشت کرو گے؟ اللہ نہ کرے تیری آنکھوں کے سامنے تیرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو، فرنیچر بھی جل رہا ہو، تیری کوٹھی بھی جل رہی ہو، تیری گاڑی بھی جل رہی ہو، تیرا بنگلہ بھی جل رہا ہو، تیری کرنسی کے نوٹ کی بڑی بڑی کاپیاں نئے نوٹوں کی جل رہی ہو، ایک طرف تیرا بیٹا جل رہا ہو، بتا کس آگ کو بجھائے گا؟ نوٹوں کی آگ کو بجھائے گا، گاڑی کی آگ کو بجھائے گا، فرنیچر کی آگ کو بجھائے گا،
بنگلے کی آگ کو بجھائے گا یا اپنے بیٹی اور بیٹی کی آگ کو بجھائے گا؟ عقل والوں کے لیے نشانی ہے. تو کہے گا میرا بیٹا بچ جائے، فرنیچر جلتا ہے جل جائے، نوٹ جل جائیں، گاڑی جل جائے، بنگلہ جل جائے، میرا بیٹا بچ جائے، میری بیٹی بچ جائے. جس بیٹے اور بیٹی کو تو نے فطرت کی عمر میں 7 اور 10 سال کی عمر میں نمازی نہیں نہ بنایا، اس اولاد کو تو نے اپنے ہاتھوں جہنم میں جلا دیا. یہ آج نہیں تو کل تجھے دیکھنا پڑے گا. اور یہ بیٹا اور بیٹی کہے گا یہ میرا باپ دشمن ہے. جس کو یہ بات سمجھ نہ آئی، بڑا دانا تھا، بڑا عقل مند تھا، لیکن اس کی عقل کچھ بھی نہیں تھی. اس نے فطرت کی عمر میں مجھے نمازی نہیں بنایا. 7 اور 10 سال کی عمر نماز بننے کی تھی، نہ یہ خود نمازی بنا نہ اس نے مجھے نمازی بنایا. اس کو فکر رہی گاڑی، بنگلہ، پیسہ، بس یہی کچھ کافی ہے. اللہ کے بندو، اس نماز کی اہمیت سے بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا اور ہم جانتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھتے تھے، اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. نمازی بن جاؤ، تم سے اللہ خیر کے ایسے چشمے پھوٹائے گا، برکت کے ایسے چشمے پھوٹائے گا میرا رب العالمین کہ دور دور تک اللہ رب العالمین فیوز و برکات کے چشمے رواں کر دے گا. صرف اللہ کے حق کو پہچان لو. جس نے اپنے اللہ کے حق کو نہیں پہچانا اس نے کچھ بھی نہیں پہچانا. اور وہ نمازی کہ جس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے وہ چور بھی ہے، وہ برا بھی ہے، وہ رسوائے زمانہ بھی ہے. کیوں؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. نماز تو انسان کو انسان بناتی ہے. جو 10 سال سے نماز پہلی صف میں پڑھ رہا ہے، اذان دے رہا ہے، 20 سال سے پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، وتراہم رکعا سجدا، جس کے سجدوں کے نشان پہچانی پہ. لیکن کیا ہے؟ چور بھی ہے، زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، ہیرا پھیری بھی کرتا ہے، گڑبڑ بھی کرتا ہے. کس کو غلط کہو گے؟ قرآن کو غلط کہو گے یا اپنے آپ کو غلط کہو گے؟ میں کہتا ہوں قرآن سچ ہے، تو غلط ہے، تیری نماز غلط. آیا سوال اہل علم کے پاس، ایک بندہ چوریاں بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے. کہا اگر سنت کے مطابق نماز ہے سب کو چھوٹ جائے گا، اور اگر سنت کے مطابق نماز نہیں ہے تو 100 سال بھی ایسی نماز پڑھتا رہے کچھ فائدہ نہیں. جیسے سیدنا انس نے کہا کہ تو ایسی نماز 40 سال بھی پڑھ کر آئے گا تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں. نماز پڑھے، ضرور پڑھے، لیکن سنت کے مطابق پڑھے. اپنی اولاد کو نمازی بنائیں، اپنے معاشرے کو خیر اور برکت والا چھوڑ کر جائیں، اپنے خاندان کو خیر اور برکت والا چھوڑ کر جائیں. نماز کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو. سب نبیوں پر نماز فرض تھی. حتیٰ کہ لوگوں، میں کیا کہوں، ایک اللہ کا ولی تھا، اللہ کا ولی، اس سے غلطی ہوئی، 2 رکعتیں پڑھی، اللہ نے بڑی مصیبت ٹال دی. بخاری کے اندر واقعہ لکھا ہے. جریج اللہ کا ولی تھا، تہمت لگ گئی. انسان پر تہمتیں بھی لگتی رہتی ہیں نا، الزام بھی لگتے رہتے ہیں، ایلیگیشن ہوتے رہتے ہیں اور لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. لیکن جو نمازی ہو اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. حدیث میں گواہی موجود ہے. جریج کی اللہ نے گواہی دی. کیسے؟ ایک معصوم بچہ، ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ گواہی دے رہا ہے کہ جریج کو برا نہ کہو، یہ برا نہیں ہے، اس نے زنا نہیں کیا، میں اس کا بیٹا نہیں ہوں. لوگوں کبھی دودھ پیتے بچے بولتے ہیں؟ یہ بولا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، میرے محمد کہہ رہے ہیں. اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی کہ میرے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوئی، میں تیری نماز پڑھتا ہوں، جس وجہ سے بھی میرے اوپر تہمت لگی ہے، اگر میں عبادت تیری کرتا ہوں تو میری برات نازل کر دے. اللہ نے دودھ پیتے بچے کو بلا دیا. ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، ان کی بیوی پر ایک بادشاہ بری نظر رکھ کر بیٹھا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پر بادشاہ بری نظر رکھ کر بیٹھا ہے. تنہائی میں لے گیا نوجوان عورت کو بادشاہ، اور بیوی نے بھی اللہ سے پناہ مانگی، اور خامد ابراہیم علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی. نماز پڑھ کے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں تیرا نبی ہوں اور وہ میری عزت ہے. بیویاں تو لباس ہوا کرتی ہیں، بادشاہ برا ہے، اس کی سوچ بری نظر آتی ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیرا پیغمبر ہوں، میری عزت کو اللہ کیسے نیلام ہو جائے؟
اللہ کی قسم لوگوں، بادشاہ کو جرأت نہیں ہوئی، جو ہی کمرے میں داخل ہوا ابراہیم کی دعا اثر کر گئی، بادشاہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، میرے محمد نے کہا، تڑپ اٹھے محدثین، تڑپ اٹھے کہ جو نمازی ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ تڑپ کر بولے محدثین، جو نمازی ہوتا ہے اللہ اس کی بیٹیوں کی عزت بچا کے رکھتا ہے، اللہ اس کی بہنوں کی عزت بچا کے رکھتا ہے، اللہ اس کی ماں کی عزت بچا کے رکھتا ہے۔ جو اللہ کے حق ادا کرنے والا غیرت مند ہوتا ہے اللہ اس کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس پر بلیم بھی لگے رب العالمین بچوں کو گواہ بنا کر بھیج دیتا ہے۔ لوگوں میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، نماز کی اتنی برکات کہ میرے محمد نے کہا کہ تو کیا کرتا ہے میرے صحابی، میں نے تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ اس نے کہا میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، نماز کی برکت سے میرے محمد نے اس کا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لیا۔ بڑے واقعات ہیں، بڑے واقعات ہیں۔ آج اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک بھی میں لگا رہوں نا، قرآن اور حدیث کی گواہیاں ختم نہیں ہوتی کہ نماز کی برکات کتنی ہیں۔ آج ہم نے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا۔ یہ مسجد لاہور میں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ شب بھر مسجد جو ہے نا یہ لاہور میں ہے، اور یہ شب بھر مسجد جو ہے اس کا نام شب بھر ہے، شب فارسی کا لفظ ہے۔ کوئی وقت تھا نا کافروں کی مسلمانوں کی لڑائی ہوئی، رات کے وقت انہوں نے مسجد بنا دی، راتوں رات میں۔ لڑائی اس بات پر تھی، کافر کہتے تھے ہندو ہم نے یہاں مندر بنانا ہے، اور مسلمان کہتے تھے ہم نے مسجد بنانی۔ مسجد مسلمانوں کو وکیل نے، جج نے کہا راتوں رات کھڑی کر دو مسجد، راتوں رات کھڑی کر دی۔ سویرے جج نے فیصلہ دے دیا کہ یہ مسلمانوں کی مسجد، اس مسجد کا نام شب پر، آج بھی وہ مسجد قائم ہے۔ کسی وقت میں علامہ اقبال آیا اور اس مسجد کی ویرانی دیکھی۔ یہ نصیحت میری غور سے سن لو، اس مسجد کی ویرانی دیکھ کر علامہ اقبال تڑپ اٹھا، اور تڑپ کر وہ بولا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ یہ کیسا ایمان تھا تمہاری حرارت ایمانی کیا تھی کہ تم مسجدیں بناتے رہے؟ من اپنا پرانا پاپی ہے کہ برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے گھر آؤ، اللہ کے رسول میرے گھر آؤ، میری ایک جگہ مخصوص کر دو، وہاں میں کبھی کبھی نماز پڑھ لیا کروں۔ جابر آئے، اللہ کے نبی میرے گھر آؤ، کوئی جگہ مخصوص کر دو، میں وہاں نماز پڑھ لیا کروں۔ ایک بکریوں کا چرواہا اٹھا، میرے نبی نے کہا ایک بکریوں کا چرواہا جنگل میں پہاڑ کی چوٹیوں پر بکریاں چراتا ہے، اور وہ میرا بیچارہ امتی نماز بھی پڑھنا چاہتا ہے، وہ کیسے آئے گا؟ بکریوں کو چھوڑ کر جنگل میں آئے، نقصان ہو جائے گا۔ میرے محمد نے شریعت بنا دی، میرے نبی نے دین بنا دیا کہ وہ بکریوں کا چرواہا جو جنگل میں پہاڑ کی چوٹیوں پر بکریاں چرا رہا ہے، وہ مسجد نہ آئے کوئی بات نہیں ہے، وہ وہیں اذان پڑھے، وہ وہیں جماعت کرائے، وہ وہیں جماعت کرائے گا، اللہ اس کے پیچھے اپنے فرشتے کھڑا کر دے۔ لوگوں تم نماز کی تمہیں پتہ نہیں ہے برکات کتنی ہے۔ میرے نبی کو جب بھی مشکل پیش آئی میرے نبی نے نماز پڑھی، جب بھی مشکل پیش آئی۔ بدر کے اندر سارے صحابہ سوئے ہوئے ہیں، کافروں کے حصے میں پکی زمین آئی ہے، مسلمانوں کے حصے میں ریتلی زمین آئی ہے۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا، بدر کی رات 17 رمضان کی رات بارش ہو گئی، جو پکی زمین تھی نا اس کے اوپر بارش ہوئی تو پھسلن بن گئی، اور جو ریتلی زمین تھی اس پر بارش ہوئی، جب ریت کے اوپر بارش ہو تو وہ ٹھوس ہو جاتی ہے، جب پکی زمین پر بارش ہو تو پھسلن بن جاتی ہے۔ ایک اللہ نے رحمت پہلی یہ دکھائی، اور دوسری رحمت یہ دکھائی کہ سارے صحابہ سوئے ہوئے ہیں اور میرے نبی اٹھ کر وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، اور کھڑے کھڑے میرے نبی رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں۔ اتنا روئے میرے نبی کہ میرے نبی کے کندھوں سے چادر نیچے گر گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے پیچھے سے آ کر میرے نبی کو پکڑ لیا اور کہا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب تجھے ضائع نہیں کرے گا، اے میرے نبی میرا رب تمہیں رسوا کبھی نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم دنیا میں مشکل ویلا بھی میرے نبی نے نماز کے ذریعے ٹالا، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ سب سے زیادہ غصے میں ہوں گے، اس وقت بھی میرے محمد رسول اللہ اللہ کے عرش کے پائے کے پاس سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ ہوگا، اور وہ سجدہ
जिसे तुम गिरा समझता है वो एक सजदा हजारों सजदों से देता है निजात। वो एक सजदा जिसे तुम गिरा समझता है हजारों सजदों से देता है निजात। जो रब के आगे नहीं झुकता वो अली हजवेरी के सामने झुकता है, वो पाक पटन झुकता है, वो सुल्तान बाहू झुकता है, वो बरी इमाम झुकता है। जो रब के आगे नहीं झुकता वो दर दर झुकता है। और जिसको एक रब के सामने झुकने की आदत पड़ जाए, अल्लाह की कसम रब उसको किसी और के सामने झुकने भी नहीं देता। अल्लाह के अर्श के पाए के पास मेरे मोहम्मद सजदा करेंगे और कहेंगे, ऐ मेरे रब तूने वादा किया मैं तुझे राजी कर दूंगा। वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरजा, अल्लाह तूने वादा किया मैं तुझे राजी कर दूंगा, अल्लाह आज मुझे राजी करना। अल्लाह कहेगा इरफा रअसक मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ, मैं रब तुझे राजी कर दूंगा। लेकिन सुन लो बेनमाजो, ये तखसीस मौजूद है। मुशरिक को बिदती को उस वक्त भी रब कहेगा, ऐ मेरे मोहम्मद मुशरिक की सिफारिश नहीं करनी, बिदती की सिफारिश नहीं करनी। और जो मुशरिक होता है वो बेनमाज भी होता है। वाक़ीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, जो बेनमाज होगा उसको मेरे मोहम्मद की शफात भी नसीब नहीं होगी। बात खत्म। जो बेनमाज होगा उसको मोहम्मद की शफात भी नसीब नहीं होगी। अब फैसला तुम्हारे पास है, तुम क्या चाहते हो? नबी के हाथों जामे कौसर चाहते हो या आज से अहद करो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सांस बाकी है, होश हवाश बाकी है तो नमाज पढ़नी है इंशाअल्लाह। कुछ भी हो जाए, जिंदगी और मौत की कशमकश में हो, होश बाकी है, हवास कायम है, नमाज का वक़्त है तो नमाज पढ़नी है। मुझे याद आए शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह 53 दिन ब्रेन हैमरेज की वजह से नेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर रहे। 53 दिन बेहोश रहे, ब्रेन हैमरेज हो गया, लेकिन डॉक्टरों की गवाही मौजूद है होश नहीं था। लेकिन जब अजान का वक़्त होता, कानों में अजान की आवाज जाती तो वही नमाज शुरू कर देते बेड के ऊपर। 53 दिन होश नहीं रहा। जो अल्लाह के बंदे होते हैं अल्लाह उनकी नमाजों की हिफाजत ऐसे करता है। अगर चाहते हो तुम बाबरकत बन जाओ, तुम खैर वाले बन जाओ, तुम्हारे हाथों अल्लाह खैर और बरकत के चश्मे जारी कर दे, तुम्हारी जुबान से तुम हर काम जिसमें हाथ डालो खैर और बरकत हो, अपने अल्लाह को मना लो, नमाजी बन जाओ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।